السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 20 جون 2026 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر تقریباً 5 سے 6 خبریں ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ میرا قصور صرف داڑھی اور ٹوپی ہے۔ ممبئی کے پوش علاقے جوہو میں ایک کپڑوں کے شو روم کے مالک رفعت حسین نے چند خواتین اور ایک ہجوم پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ رفعت حسین کا کہنا ہے کہ ان کی مذہبی شناخت یعنی داڑھی اور ٹوپی کو نشانہ بناتے ہوئے شو روم کے اندر ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ رفعت حسین کے مطابق جب انہوں نے اس رویے کے خلاف پولیس کو اطلاع دی تو معاملہ مزید بڑھ گیا۔ ان کا الزام ہے کہ بعد میں پولیس اسٹیشن کے باہر تقریباً 150 افراد کا ہجوم جمع ہو گیا جس نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں ہجوم سے محفوظ نکال لیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے اس معاملے میں رفعت حسین کے خلاف بھی FIR درج کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جان و مال کے تحفظ پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ رفعت حسین کا کہنا ہے کہ آج وہ اپنی ہی شو روم میں خوف کے سائے میں کھڑے رہتے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ کوئی بھی شخص آ کر ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ان کے بقول ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ داڑھی اور ٹوپی رکھتے ہیں۔ پولیس کے دعوے کے مطابق واقعے کی جانچ جاری ہے اور معاملے کے تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب ہندو دھرم کو آپ کی ضرورت نہیں، موہن بھاگوت پر کانگریس کا سخت حملہ۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمان پون کھیڑا نے RSS سربراہ موہن بھاگوت کے ایک بیان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ RSS کو ہندو دھرم کے ساتھ جوڑ کر غیر رجسٹرڈ ہونے کا جواز پیش کرنا مناسب نہیں ہے۔ پون کھیڑا نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ موہن بھاگوت نے دعویٰ کیا کہ RSS اس لیے رجسٹرڈ نہیں ہے کیونکہ ہندو دھرم بھی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ کھیڑا کے مطابق یہ دلیل نہ صرف عجیب ہے بلکہ ہندو دھرم اور ایک تنظیم کا موازنہ کرنا بھی مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک چھوٹے تاجر کو بھی GST رجسٹریشن اور مختلف قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں تو پھر ایک بڑی تنظیم کو جواب دہی سے مستثنیٰ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی ادارہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کی وجہ واضح ہونی چاہیے۔ کانگریس رہنما نے مزید کہا کہ ہندو دھرم ایک قدیم اور عظیم مذہبی روایت ہے جسے کسی تنظیم کی سرپرستی کی ضرورت نہیں۔ ان کے بقول ہندو دھرم کی حفاظت کا دعویٰ کرنے والوں کو پہلے اپنے کردار اور بیانات کا جائزہ لینا چاہیے۔ پون کھیڑا کے اس بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے جبکہ سوشل میڈیا پر بھی ان کے تبصرے پر مختلف رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب سماج وادی میں اختلاف، اکھلیش یادو کا BJP پر وار۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اپنی جماعت میں مبینہ اختلافات اور پھوٹ کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے BJP اور یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اکھلیش یادو کا کہنا ہے کہ جب عوامی حمایت کم ہونے لگتی ہے اور سیاسی زمین کھسکنے لگتی ہے تو BJP کو ہر طرف مخالف جماعتوں میں پھوٹ ہی نظر آنے لگتی ہے۔ لکھنؤ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سماج وادی پارٹی کے سربراہ نے یوگی حکومت اور BJP پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے ان دعووں کو سرے سے مسترد کر دیا ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا، BJP کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری پر ناکامی چھپانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی BJP کو اپنی سیاسی زمین کھسکتی ہوئی نظر آتی ہے وہ سماج وادی پارٹی میں پھوٹ کی جھوٹی افواہیں اور مصنوعی بیانیاں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری پارٹی لوہے کی طرح متحد ہے۔ دوسری جانب BJP رہنماؤں کا موقف ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے اندرونی اختلافات حقیقت ہیں اور انہیں محض سیاسی پروپیگنڈا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تاہم سماج وادی پارٹی مسلسل اس تاثر کو مسترد کر رہی ہے کہ جماعت کے اندر کسی بڑے بحران یا ٹوٹ پھوٹ کی صورتحال موجود ہے۔ وہیں دوسری جانب بڑی خبر آ رہی ہے کہ فی الحال مسجد کو ہاتھ نہ لگایا جائے، ہائی کورٹ کا اتر پردیش حکومت کو سخت حکم، بھیجا گیا نوٹس۔ بہرائچ سہرواں مسجد معاملے میں ہائی کورٹ سے بڑی راحت، فی الحال کسی کارروائی پر روک۔ نانپاڑا روڈ پر واقع سہرواں اکیلوا کی مسجد سے متعلق تنازع میں الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے مسجد فریق کو عبوری راحت فراہم کر دی ہے۔ قومی شاہراہ NHAI کی جانب سے مسجد کو مبینہ تجاوزات قرار دینے کے بعد مسجد انتظامیہ نے عدالتی مداخلت کی درخواست دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق سہرواں میں واقع وقف نمبر 1249 کی مسجد کو NHAI نے ہائی وے کی توسیع کے منصوبے کے تحت تجاوزات کی زد میں بتایا تھا۔ اس کے خلاف مسجد کے کیئر ٹیکر شاہد احمد سمیت دیگر افراد نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور انتظامی کارروائی کو چیلنج کیا۔ جسٹس سوربھ دالویا اور جسٹس پرمود کمار شریواستو کی بینچ نے سماعت کے دوران ریاستی حکم کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اپنا موقف پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ معاملے میں آئندہ احکامات تک کوئی بھی کارروائی عدالتی نگرانی میں ہوگی۔ ہائی کورٹ نے فی الحال مسجد کے خلاف کسی بھی قسم کے انہدامی یا انتظامی
انتظامی کارروائی پر روک لگا دی ہے اور کہا ہے کہ جب تک عدالت کوئی نیا حکم جاری نہ کرے مسجد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ یہ تنازع بہرائچ نانپڑہ قومی شاہراہ کی چوڑائی بڑھانے اور مسجد سے متعلق معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ عدالت کے تازہ حکم کے بعد مسجد فریق کو بڑی راحت ملی ہے، جبکہ پورا معاملہ اب عدالتی نگرانی میں آ گیا ہے۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو 22 جون کو ہونے والی اگلی سماعت میں اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس سماعت کے بعد ہی یہ طے ہوگا کہ معاملے میں آئندہ کیا قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وہیں دوسری جانب یوسف پٹھان کے پلاٹ معاملے میں نیا موڑ، میونسپل کارپوریشن نے نیلامی کا فیصلہ کر لیا۔ گجرات کے شہر وڈودرا میں ترنمول کانگریس ٹی ایم سی کے سابق رکن پارلیمنٹ اور سابق بھارتی کرکٹر یوسف پٹھان سے متعلق پلاٹ تنازع میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق وڈودرا میونسپل کارپوریشن وی ایم سی نے شہر کے 7 پلاٹوں کو نیلامی کے لیے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں وہ متنازع پلاٹ بھی شامل ہے جس پر یوسف پٹھان کے قبضے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا تھا جب بی جے پی کے ایک مقامی کونسلر نے الزام لگایا تھا کہ یوسف پٹھان نے میونسپل کارپوریشن کی زمین پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد وی ایم سی نے نوٹس جاری کیا تھا جس کے خلاف یوسف پٹھان گجرات ہائی کورٹ پہنچے تھے۔ گجرات ہائی کورٹ نے میونسپل کارپوریشن کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے یوسف پٹھان کو راحت دینے سے انکار کر دیا تھا اور معاملے پر سخت ریمارکس بھی دیے تھے۔ اب وی ایم سی نے اگلا قدم اٹھاتے ہوئے متنازع پلاٹ سمیت 7 پلاٹوں کو نیلام کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب یوسف پٹھان حالیہ دنوں میں ٹی ایم سی سے اختلافات اور سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی خبروں میں ہیں۔ ایسے وقت میں پلاٹ تنازع کا دوبارہ سرخیوں میں آنا سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب ٹی ایم سی کا بڑا وار، 20 باغی اراکین پارلیمنٹ کی نااہلی کے لیے اسپیکر کو درخواست، سیاسی ہلچل تیز۔ ٹی ایم سی کے 20 باغی ارکان پارلیمنٹ کو نااہل قرار دینے کا مطالبہ۔ کولکاتہ ترنمول کانگریس ٹی ایم سی کے قومی جنرل سیکرٹری ابھیشیک بنرجی نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کر کے پارٹی کے 20 مبینہ باغی ارکان پارلیمنٹ کو نااہل قرار دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ابھیشیک بنرجی نے آئین ہند کی 10ویں شیڈول اینٹی ڈیفیکیشن قانون کا حوالہ دیتے ہوئے 20 الگ الگ درخواستیں اسپیکر کو پیش کی۔ ان کا موقف ہے کہ متعلقہ ارکان نے پارٹی لائن سے ہٹ کر دوسری سیاسی جماعت میں شمولیت اور این ڈی اے کا حصہ بننے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ان کی رکنیت پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ترنمول کانگریس کا کہنا ہے کہ پارٹی چھوڑنے والے ارکان نے عوام کے مینڈیٹ سے انحراف کیا ہے، اس لیے ان کے خلاف فوری کارروائی ضروری ہے۔ دوسری جانب اس معاملے نے قومی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے اور اب نظریں لوک سبھا اسپیکر کے فیصلے پر مرکوز ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں تماسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔